الزام تراشی، کردار کشی. آج کل کی بہترین صورتحال آپ کے میڈیا میں یہ ہے کہ گنتی ہو رہی ہے کہ کس کس کی کتنی ناجائز اولادیں ہیں. بتائیے اس گنتی سے قوم کو کتنا فائدہ ہوگا؟ یا IMF بہت جلدی قرضے دینے لگے گی. توجہ منفی کی طرف. اور ایک بات جو میں اکثر کہتی ہوں، آپ سے بھی کہوں، ہم ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو خدا ہم سے پوچھے گا. الحمدللہ ہم پروردگار کے کام کو آسان کرتے چلے جا رہے ہیں. میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں کہ میرا ایمان کیا ہے. میں جس کے سامنے جواب دہ ہوں صرف وہی مجھ سے سوال پوچھ سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں. آپ معاشرے کو خوف زدہ کر کے خاموش تو کروا سکتے ہیں، مگر آپ معاشرے کو خوف زدہ کر کے راستہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے. راستہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے. اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہر شخص ایک جبر کی زندگی گزارے. کیوں گزارے؟ لڑکیوں کے لیے کیا بات ہے اور لڑکوں کے لیے کیا بات ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نے لڑکوں کو بہت آزادی دے دی. آزادی نہیں دی، انہیں برباد کر دیا. ہم سمجھتے ہیں ہم نے لڑکیوں کو آزادی نہیں دی. نہیں، انہیں آزادی دی غلامی کے نام پہ کہ جتنے غلام ہوں اتنے ہی آزاد ہو. 10 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ حضور بے وقوف ہیں آپ لوگ، کم عقل ہیں آپ لوگ، اچھا وکیل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک مقدمے کے لیے کئی وکیل چاہیے ہوتے ہیں. تو ہم آپ کو یہ گر بتائے دیتے ہیں کہ وکیلوں کو جانے دیجئے، ایک جج کر لیجئے، معاملہ پار ہو جائے گا. میڈیا یہاں کھڑا ہے نا، ہماری اور آپ کے دل کی آواز. جو کوئی نہیں کہہ پاتا وہ یہ کہتے ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں جب کوئی دوسرا بول رہا ہوتا ہے. مکالمہ تو بے وقوف لوگ کرتے ہیں، کمزور لوگ کرتے ہیں. مضبوط لوگ تو فتویٰ دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، قانون بناتے ہیں. اور ایک دفعہ فتویٰ آپ کو مل جائے تو مرتے مر جائیے، داغ نہیں دھلے گا. چاہے کتنی عورتوں کے اشتہار لگا لیجئے اس صابن کے اشتہار میں جس سے فتوے کا داغ دھل جائے، تو مجھے بھی بتائیے گا. نہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیجئے کہ میری اور آپ کی ایک توقیر ہے، ایک عزت ہے، ایک احترام ہے. میرے رب نے جتنے مذاہب ہیں دنیا کے، یا جتنے فلسفے ہیں، یا جتنے عقل مند لوگ ہیں، انہوں نے صرف ایک بات کہی کہ انسان کی تخلیق کا مطلب اخلاقی اور تہذیبی ہو جانا ہے. بس دین اخلاقی اور تہذیبی ہونے کا نام ہے. جناب مولانا عبد القوی شاید ان کا نام تھا، پاکستان اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ممبر بھی تھے. انہوں نے ایک غریب بچی کی غربت خریدی، اور جب اس کی غربت خرید لی تو اس کی قیمت اس کے بھائی کے خون سے ادا کروا دی، اور خود ویسے ہی پاک و صاف ہو گئے جیسے فرشتے ہوتے ہیں، اور ہم نے اسے قبول کیا خاموشی سے. قصوروار ہم ہیں. یاد رکھیے، میرے خیال میں خاموشی ہر بات کا جواب نہیں ہوتی. خاموشی صرف عقل مند کی بات کا جواب ہوتی ہے، اور جہاں عقل رخصت لے چکی ہو وہاں خاموشی ہو ہی نہیں سکتی. وہاں تو ایک ہنگامہ ہوگا، اور اسی ہنگامے میں ہم زندہ ہیں، ہم موجود ہیں.